جناب پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ رحیل اصغر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھائیں گے۔ شیخ صاحب سر السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ مزاج بخیر؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے سر۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، پہلے تو سر میں سٹارٹ کرتا ہوں، یہ گرفتاری ہوئی فیض امین صاحب کی، ابھی آج پھر بیان آیا پی ٹی آئی چیئرمین کا، انہوں نے کہا کہ جناب اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ واٹ ڈو یو تھنک سر، اتنا انٹرسٹ کیوں ہے بانی چیئرمین کو اوپن ٹرائل پر یا ان کی گرفتاری پر؟ ہر دفعہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے صحافیوں سے تو وہ اس چیز کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ میں ویسے اس بات کو سمجھ نہیں پایا، میرے خیال میں عمران صاحب جو ہے نا وہ سچویشن کو سمجھ نہیں جائے کے لیے ایک لمحہ فکری ہے ان لوگوں کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے، کیا ہر قیدی یا ہر حوالاتی جو ہے کیا اسی آزادی سے اپنے میسیجز، اپنی گفتگو، اپنی پریس کانفرنسز کر سکتا ہے؟ اور اگر کر سکتا ہے تو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں، عمران صاحب کو بھی کرنا چاہیے، لیکن عمران صاحب کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ میں مطلب قاصر ہوں یار، اس سمجھ سے قاصر ہوں کہ اتنے لائق لوگ ان کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے زبردست دماغ ان کے ساتھ ہیں، کوئی بھی ان کو یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ خدا کے لیے آپ اگلوں کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں۔ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، بالکل۔ آپ کیوں خواہ مخواہ اپنی پوزیشن کو آؤٹ کرتے ہیں، کنٹروورشل کرتے ہیں، لوگوں کی نظریں اپنی طرف فوکس کرواتے ہیں؟ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے یار۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو زیادہ بولتا ہے نا پھر وہ ہمارے پنجابی میں کہنا پھک تول رہا ہے۔ پہلے تو لو پھر بولو والا حساب ہے سر۔ تولو شولو کیا یار، میں تو سمجھ میری تو سمجھ جو نا وہ گھاس چلنے چلی گئی، سمپل سی بات۔ اچھا سر، انٹرسٹ کیوں ہے اتنا؟ جب میں وہ آپ کی بات درست ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے، صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ انٹرسٹ کیوں خاص؟ میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں۔ جی سر حکم۔ دیکھیں میں یہاں پہ آ کے اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے فیض حمید صاحب کی تعریفیں کروں یا ان کے کردار کو یوں ثابت کروں کہ ان سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی، میرے اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ فیض حمید صاحب پہ جو الزامات ہیں یا جو ان کی مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوں گی بلکہ زیادہ ہو جائیں گی، وہ زیادہ ہو جائیں گی، اور میں بھی اس مشکل میں آ جاؤں گا۔ مجھے ضرورت کیا کہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک طریقہ ہے، طریقہ کار، بالکل، کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کا، ان کی کرنے کا، انویسٹیگیشن کرنے کا، بالکل ان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کے متعلق کوئی ایسے ثبوت موجود ہے جو بڑے کنکریٹ ایویڈنس ہیں تو آپ جائیے، جا کے ان کے جو سرور ہیں ان سے جا کے آپ اپلیکیشن دے دیجیے، ایک ریفرنس دائر کر دیجیے ان کے آگے، اور پھر ان کو ان کی شوابدید پہ چھوڑ دیجیے وہ کیا کرتے ہیں، کیسے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں یا کیسے اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی آپ کا عدلیہ کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے میں کسی معزز جج کے خلاف باتیں کروں، میری باتوں سے کیا فرق پڑے گا یار، جب تک میں ان کا وہ ایک طریقہ جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ جو ہے نا وہ ہے آپ کے سیاستدانوں کا، کیونکہ آپ نے آج خود کسی نے نہیں، آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، آپ نے آج خود اپنے گربان مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس لیے کہ آپ کی آپس میں ایک دم نہیں بنتی، ایک جاتا ہے دوسرا اس کے خلاف آوازیں لگانی شروع کر دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اور یہی چیزیں آپ کو نقصان دے رہی ہیں۔ آپ کے سب سے کمزور ترین انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، تو سر سب سے کم مراد ہیں، اور شور ایسے ہیں جیسے پورا پاکستان بیچ کے کھا گئے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، دو چار ہوں گے ایسے جن کو اپنی عزت کا پاس نہیں ہے، دوسروں کی عزت کا پاس نہیں ہے، ضرور ہوں گے۔ تو سر آپ کی نظر میں جو پاکستان کے انسٹیٹیوٹ ہے، میں کہوں کہ سپریم کون ہے، پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے؟ پارلیمنٹ کے علاوہ سبھی سپریم ہے بھائی۔ نہیں سر، اب آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ 12 جولائی کو ایک فیصلہ آتا ہے، آپ لوگ سر پارلیمنٹ کے اندر ایک نئی قانون سازی کر دیتے ہیں، تو سر پھر کیسے ہوا سر سپریم؟ ابھی ذرا دیکھیے گا نا اس کا حال کیا ہوگا۔ جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا
اس میں آنے والے وقت کے 4 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ کا حشر ہوگا, آپ کو پتا چل جائے گا. ان میں سے ایک چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے, جو آنے والے چیف جسٹس بنیں گے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہے. تو سر ویسے یہ پھر نظیر نہیں بن جائے گی کہ ایک سپریم کورٹ فیصلہ دیتے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ایک بڑا معصومانہ سا سوال پوچھا اور میں نے معصومانہ سا جواب دیا. آپ نے بڑے آرام سے مجھ سے پوچھا, میں نے بڑے آرام سے آپ کو بتا دیا. اب آپ کی مرضی, آپ مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے, حقیقت یہی ہے. بات سر آپ سے اسی لیے تو سیکھنے کو ملتا ہے سر بہت کچھ. لیکن سر شیخ صاحب, میں کیا سیکھا, میرے پاس کیا ہے سکھانے کے لیے؟ ارے نہیں سر, نہیں سر, یہ آج تک میں یقین کیجیے میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں کہ یار مجھے آپ کیوں بلاتے ہیں. میرے خیال میں شاید سفید بال دیکھ کے آپ میرے بلا لیتے ہیں. نہیں سر, ہم آپ کا وسیع تجربہ دیکھ کے بلاتے ہیں سر. آپ اس طرح یہ بھی آپ پھر اس میں آپ یہ بھی گرا لگاتے ہیں کہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. تو نہیں ہے کیا سر؟ ان سے تو پوچھتے ہیں وہ سیریس مانتے بھی ہیں کہ نہیں. سر نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا آپ کو سیاست کرتے ہوئے سر, ہم تو مانتے ہیں نا آپ کو. سیاست کرتے ہوئے میں نے سیاست اس وقت کیا جب کسی کو سیاست کا علم نہیں تھا. جی جی, تو اسی لیے مانے تو پھر ہے نا. میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, اگر 12 جولائی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, پھر حکومت جو آپ ہی کی حکومت ہے سر, وہ پارلیمنٹ کے اندر ترمیمی ایکٹ لے کر آ جاتی ہے, الیکشن ایکٹ ترمیمی بل لے کر آ جاتی ہے, تو سر پھر تو یہ آگے یہ اسی طرح چل جائے گا نا کہ سپریم کورٹ کو کوئی فیصلہ ہوگا, اسی کے بالکل آپ سامنے ایک ایسا بل لے کر آ جائیں گے جو اس سے متصادم ہوگا. میں دیکھیں, میں اس سے پہلے بھی اس پہ کمنٹس کر چکا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی پڑھے لکھے اور قابل دانشور لوگ نہیں بیٹھے ہوئے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے کہ پوری پارلیمنٹ ہی دانشوروں سے بھری ہوئی ہے. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اپنی ایک حد کو عبور نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کریں گے تو پھر میرے خیال میں شاید پھر آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا مذاق اڑائیں گے. اگر فرض کیجیے آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلے پہ کوئی اور قدغن لگ گئی یا کوئی اور فیصلہ آ گیا, اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ کیا پھر آپ, میرے خیال میں شاید پھر آپ فیصلے کھیلیں گے, پھر وہ اپنا فیصلہ کریں گے, آپ اپنا فیصلہ کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو لے کر آئے یہ کر کے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے یا نہیں؟ نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قانون سازی آپ کر سکتے ہیں جی, لیکن اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی. سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن, اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن اگر ان کے پاس رائٹ ہے تو آپ ان کے رائٹ کو جب آپ للکاریں گے تو پھر میرے خیال میں ایک نیا کیوس کریٹ ہو جائے گا. میرا اپنا خیال تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک نیا قانون بناتے, آپ کو ان کے اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جانا چاہیے تھا. اگر ریویو میں جا کے اگر وہ لوگ آپ کی بات سنتے, بہت سارے جج صاحبان جو عزت دار مہربان ہیں وہ سنتے اور سننے کے بعد سمجھتے. الیکشن کمیشن چلے گیا سر ریویو میں, الیکشن کمیشن چلا گیا ریویو میں. میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں نا, میں آپ سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں تو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں یہ بات, یہ جب آپ نے نیا قانون نہیں بنایا تھا میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے ریویو آپ اگر سمجھتے. دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر اس پہ کوئی بھی اپنی آرا دوں گا یا کوئی بھی اپنی کیا کہتے ہیں رائے تو نہیں آپ کہہ سکتے, اپنی عقل مندانہ اور کیا ہوگا ذہانت سے بری گفتگو فرماؤں گا, تو میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چندہ ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوگا. سر کوئکلی بتا دیجئے گا سر, اب کوئکلی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نا یہ الیکشن ایکٹ ترمیم بل کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی ہے, یہ ریورس ہو جائے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ سر کوئکلی. دیکھیں میں آپ کو ایک اور تھوڑی سی عرض کر دوں, جو کیس ابھی پینڈنگ ہو سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بات نہ کریں, سے ذرا اپنے آپ کو لوکیٹ کر کے رکھیں, اس سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر کے رکھیں. تھینک یو سو مچ سر, بالکل درست بات ہے سر. تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب, زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.